आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जो तेजी आर्मी चीफ में नजर आ रही है, क्या वो हुकूमती हलकों में नजर आ रही है? और दहशतगर्दों के सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा, हम दर्दों का क्या करेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं कहता हूं जामिया हफ्जा को बंद किया जाए। जबर की रियासत में जिंदगी से कुछ पहले हशर सा बपा होगा, सोई कोई खलखत में शोर सा मचा होगा। जुल्म की फसीलों पर, झूठ की दलीलों पर फैसले नहीं होंगे, बेहिसाब जुल्मत के सिलसिले नहीं होंगे। तुम भी देख पाओगे और जान पाओगे, जिंदगी से कुछ पहले रोशनी तुलू होगी, जिंदगी शुरू होगी, जिंदगी शुरू होगी। आज यौम दुआ है, सानेहा पेशावर की याद में यौम दुआ, उन बच्चों की याद में यौम दुआ जो इंतहाई जालिम और सफाक दुश्मन की वहशत और बर्बरियत की भीड़ चढ़ गए। यौम दुआ पर एक तहरीर नज़र से गुजरी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से दरख्वास्त है कि इन बच्चों की आखिरत के बारे में परेशान ना हो। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगें और दुआ के लिए उठे इन हाथों को गौर से देखें कि कहीं इन पर खून के धब्बे तो नहीं हैं। क्या वाकई हमें अपने दामन का, गिरेबानों का, हाथों का और दिलों का जायजा लेना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पर कोई दाग हो, ताखीर का, लापरवाही का, लाइल्मी का? क्या इस सानहे से बचा जा सकता था? क्या इन शहादतों को रोका जा सकता था? क्या मासूम बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकता था? और अब जबकि ये दर्दनाक सानिया हो गया है तो क्या ये तवक्को की जाए कि एहतिसाब और तत्हीर का अमल भी शुरू हो जाएगा? आज वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में तय हुआ कि दहशतगर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों से भी निपटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि दहशतगर्दों के हमदर्दों का क्या होगा? उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या उनको बेनकाब किया जाएगा? अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि मुल्क को बचाना है तो तालिबान का खात्मा जरूरी है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद मस्जिद जर्रार है, इसलिए इस लाल मस्जिद को या तो जला दो या तोड़ दो। तो क्या अल्ताफ हुसैन मुल्क में एक नई जंग शुरू कर रहे हैं? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद होंगे सलमान गनी साहब। MQM से हमें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ज्वाइन करेंगे और कुछ देर के लिए जमात इस्लामी से फरीद पराचा साहब भी हमारे साथ होंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज वज़ीर आज़म ने GHU का दौरा किया और वहाँ पे फैसला हुआ कि दहशतगर्दों को सज़ा देने के लिए जो कानून साजी है उसे तेज़ किया जाएगा और जो ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं ना, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। दो सवाल मैं आपसे शुरू में करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि सहूलतकारों को तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हमदर्दों के साथ क्या किया जाएगा और क्या किया जाना चाहिए? और जिस एक्शन प्लान को बनाने की बात की जा रही है, ये हमदर्दों की मौजूदगी में वो बन सकेगा, मौसर हो सकेगा? देखिए जी, बड़े अफसोस, पहली बात तो ये कि ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है और जितनी जुल्म है और जितनी मजम्मत करें आप कम है। माजी में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में वो बहुत ही ख़राब है। यानी ऐसे मामलात में 20 किस्से हैं दहशतगर्दी के, बड़े बड़े हमले, बड़े ऑर्गेनाइज किस्म के हमले, हमने मजम्मत की और आगे चल पड़े इस हद तक कि जो अव्वल तो ये कि कवानीन उनके खिलाफ नहीं बनाए, पिछली पूरी हुकूमत गुजर गई और वो बिल जो है वो पास नाम कर सके पार्लियामेंट कि जी उस पर कंसेंसस नहीं हो रहा। भाई हुकूमत वक्त का काम है, कंसेंसस से क्या मतलब? एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। बड़े बड़े जालिम किस्म के दहशतगर्द जिन्होंने इस मुल्क के साथ एक खूनरेजी वाला मामला चला रखा था, उनको आपने सजा देने के लिए आपने अपना रोल प्ले नहीं किया, लिहाजा मामलात यहाँ तक पहुँच गए, फांसी की सजाएं। हमारा तो दीन कहता है जान के बदले जान, इसमें कोई कंफ्यूजन है? जो कि आज ये मामला आपने क्लियर किया और फौरी तौर पे 2 लोग जो हैं उनको कैफरे किरदार तक आपने पहुंचा दिया। इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए, दीनी, मुआशी, जो माशरती जिसको आप कह सकते हैं, और मैं समझता हूँ शरीयत के भी तकाजे, जिसके अंदर हमने कहा कि आज उनके लवाकीन को बुलाया गया और उसके बाद उनकी बॉडीज जो हैं वो भी स्पुर्द कर दी गई। और जिस शरीयत का जिक्र ये लोग करते रहे उसके अंदर सबको कत्ल कर दो,
शरीयत उनकी मान लो, उसका नफाज कर दो, तो ये एक कंट्रास्ट हमें नजर आया। मतलब ऐसी सोच जो दुनिया में फैसला करती है कि किसको जीने का हक है, किसे जीने का हक नहीं है, कौन अच्छा मुसलमान है, कौन अच्छा मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, ये उनके अपने दिमाग की, अपने ज़हन की इख्तरा है। यानी उनके मुताबिक 130 बच्चों को मार दो, बिल्कुल मासूम बेगुनाह, सॉफ्ट और टारगेट है दीन ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। ये तो हम बारहा कह चुके हैं। देखना ये है कि हमने क्या किया और हम इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। मैंने जैसे कहा, मैं इस वक्त नाउमीदी की बात नहीं करना चाहता, मगर जो मैं देख रहा हूं मुझे कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही। 7 दिन आपने कुछ पॉलिटिशियंस को मेंबर्स बना के कहा जी आपस में बैठ जाएं और पॉलिसी दें। पहली बात तो ये कि ये बैठ तो सकते हैं पर ये पॉलिसी नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं पॉलिसी तैयार है, हमने तो सिर्फ एक्शन प्लान करना है। वो पॉलिसी नहीं दे सकते। आज शाम भी ये बात हुई कि ये अब सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए उनकी लिमिटेशंस है ना, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये एक्सपर्ट्स नहीं हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिसी बनाने का आपको तजर्बा, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कोई जिंदगी का एक्सपीरियंस हो इसको डील करने के लिए, जिसके अंदर मैं ये समझता हूं आपकी पुलिस है नंबर 1। क्यों मैं पुलिस की बात कर रहा हूं? क्योंकि आर्मी का जो एरिया है वो दहशतगर्दी वाला नहीं है। आर्मी ने जो काम किया वो काउंटर इंसर्जेंसी था, वो एक ग्रुप को फाइट करना, उनको वहां से खत्म करना, ये आर्मी का काम था। 90% काम जिसकी हम बात कर रहे थे रिएक्शन और ग्लो बैक, हम तैयार नहीं थे, लिहाजा ये हादसा हो गया। ये हादसा हो गया। तो अब आपने उन लोगों को बिठाना है जो इस फील्ड में तजर्बा रखते हैं। मैं इस पे जरा बात करूंगी, और जो लोग तजर्बा रखते हैं उनको उस तरफ रेफर नहीं किया जाता। इस पे जरा बात करेंगे, मैं बाकियों को भी शामिल कर लूं। शायद लतीफ साहब, फरीद पराचा साहब हैं हमारे साथ लाइन पे? जी बोल रहा हूं। अच्छा फरीद पराचा साहब, आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस सानहे की, पेशावर सानहे की खुलकर मजम्मत नहीं करते, जो इस सानहे को अंजाम पर जिन्होंने इस बर्बरियत की वो खुलकर मजम्मत नहीं करते। ऐसे लोग हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी आज बहुत इन लोगों का जिक्र किया है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि इस सूरत हाल में वो जो एक्शन, नेशनल एक्शन कमेटी बनाई गई है, तो जिसके आप भी मेंबर हैं, क्या वो मौसर साबित हो सकती है? और क्या वो कोई ऐसा एक्शन प्लान कर सकती है कि फुल स्टॉप लग जाए? देखिए जी, जो इस वाक़े की मजम्मत नहीं करता वो कोई ज़हनी मरीज है। कितना एक ऐसा दर्दनाक, अलमनाक वाक़या है जिस पे इंसान कांप उठता है। हर आदमी के घर में बच्चे हैं, किसी के पोते नवासे, हर एक के सामने मुस्कुराते हुए फूल हैं। यानी अब इस हालत के अंदर भी अगर किसी का दिल ना कांपे और किसी की जबान से कोई गलत बात निकले तो बहरहाल उसका कोई हवाला नहीं हो सकता। ठीक, पराचा साहब, टीटीपी ने इस सानहे की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, टीटीपी यानी तालिबान, तो आप मुजम्मत नाम लेके करेंगे? मुजम्मत तो कर रहे हैं, क्यों नहीं? यानी ये देखे ना, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं, जो नहीं पराचा साहब, देखें जो में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब ऑन कर लिया उन्होंने, तो फिर जो नहीं रहता, फिर हमें पता है। मैं तो तालिबान की बात कर रहा हूँ ना, जिन्होंने तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यानी अब जो जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसके बाद उनके बारे में कोई हमदर्दी का कलमा कोई किस तरह से कह सकता है? और वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है, और उनका कोई ऐसा अमल है कि जो बेगुनाहों को मारे। इस्लाम तो हालत जंग के अंदर कुफार के बच्चों को भी मारने की इजाजत नहीं देता, हुक्म देता है कि ना किसी बच्चे पे, औरत पे, हत्ता के दरख्त पे, फलदार दरख्त पे, फसल पे किसी पे हाथ ना उठाया जाए। ठीक है, ये बात। अच्छा पराचा साहब, मुजम्मत हो गई, अब मुरम्मत पे आ जाए। नहीं, ये तो देखिए ना, जो स्टेट की जिम्मेदारियां हैं वो स्टेट ने अदा करनी है और उसे करनी चाहिए। अगर पहले ये इसमें कोताही हुई है तो अब ये कोताही नहीं होनी चाहिए। और ये कोताही जो है ये एक कम्प्रीहेंसिव, एक जामे किस्म का काम है जिसके अंदर इंटेलिजेंस का भी मामला है। 28 के करीब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला हो। फिर इसी तरह से इस बारे में कि जिस नेटवर्क की बात बार बार की जाती है कि डांडे इनके कहीं और मिलते हैं, तो उसको भी जो है वो उस तक पहुंचा जाए, कहाँ से चलते हैं। पराचा साहब, वो सब ठीक है, लेकिन जिस एक्शन कमेटी की आप बात कर रहे हैं उसके मेंबर तो आप भी हैं ना, उसमें आपका नाम भी है। आज आप उसमें शरीक नहीं हुए, क्यों कोई खास वजह है या आपको लगता है कि कोई इसका हल नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला सारी। अच्छा, आज वैसे ही आपने इजलास छोड़ दिया, कोई खास वजह नहीं है? मैं तो ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी तो इस बारे में बहुत ही क्लियर मौकफ रखती है। क्लियर मौकफ है, कंसर्न है, तो आज इजलास में आपको होना चाहिए था। हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, शहजादा तारकुल्लाह साहब, और मैं भी इंशाल्लाह ताला आइंदा इजलासों के अंदर
पूरे तौर पे शामिल हूँ। अच्छा फरीद पराचा साहब कुछ देर साथ रहिएगा, मैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से भी सवाल करूं, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, हम बात कर रहे हैं सहूलतकारों की, जिनके बारे में कहा गया कि अब सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या ख्याल है जो हमदर्द हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि शायद हो सकता है ना कि ये सहूलतकार कल, ये हमदर्द जो हैं ये कल सहूलतकार बन जाएं, क्योंकि कुछ इतलात ये हैं कि जो सानेहा पेशावर में कुछ अंदर से भी मावनत की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो वाहिद जमात है जो गुज़िश्ता कई साल से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और इसमें मुलव्विस तमाम ग्रुपों के और तमाम सहूलतकारों के और तमाम इसमें हमदर्दों के नाम लेकर न सिर्फ उनके खिलाफ नबर्द आजमा है बल्कि अलल ऐलान लाखों करोड़ों लोगों की मदद से मजम्मत करती रही। हम अपना सियासी फर्ज अदा करते रहे और कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई न सिर्फ मुतअद्दिद दफा बल्कि आज भी खुले आम अलल ऐलान लाखों के मजमे में मुख्तलिफ जमातों को मदऊ करके हमने उसमें अपने इस अज़्म का इजहार किया। दूसरी बात, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी है कि जो दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ, चाहे उसमें तालिबान हो, चाहे उसमें अलकायदा हो, चाहे उसमें बैन ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके खिलाफ जो फौज इस वक्त कार्रवाइयां कर रही है, हम समझते हैं कि उसका दायरा कार कराची से पूरे पाकिस्तान तक उसको फैलाना चाहिए। और हम बहैसियत कराची की सबसे बड़ी जिम्मेदार जमात के, हम अपनी फौज के साथ, रेंजर्स के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ अवामी सतह पर ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब आइए आप दूसरी बात की तरफ। आप मुझसे पूछ रही हैं या आप सवाल कर रही हैं, मैं तो आपकी सादगी पे भी बड़ा कुर्बान जा रहा हूं। अच्छा, कि मावनतकार कौन है, हमदर्द कौन है? माजरत के साथ फरीद पराचा साहब, बुरा नहीं मानिएगा, आप ही के साबिक अमीर ने अलल ऐलान मीडिया पर आकर कहा है फौजियों को शहीद कहने वालों की उन्होंने मजम्मत की और दहशतगर्दों को शहीद कहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी से गुजारिश करता हूं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जो आज अफवाज पाकिस्तान और बच्चों के ऊपर आज आप गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ठीक है बच्चों के ऊपर तो आपने गम गुस्सा किया, लेकिन वो जो किस्सा कूचा ख्वानी बाजार जैसे तमाम बम ब्लास्टों पे जो बड़े मारे गए, क्या उस पर कोई मजम्मत कर रहा है? क्या फौजियों के गले काट के उनसे फुटबॉल खेलने वालों की कोई मजम्मत कर रहा है? क्या लाहौर दाता दरबार 15 मनावर जैसे हमलों के ऊपर कोई मजम्मत कर रहा है? खुदा के वास्ते मैं आपकी जमात को, आपके नजरियात को, आपकी इस राय को बड़ी अहमियत देता हूं, बड़ा मुकद्दम समझता हूं, लेकिन अगर आपके अंदर तब्दीली आई है तो आप समेत चाहे तहरीक तालिबान हो या बैन ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अगर माइंडसेट उनकी सपोर्ट कर रहा है तो इस वक्त मुझे और आपको खुलकर हाथ में हाथ देकर अफवाज पाकिस्तान की हिमायत कर रही होगी। मैं सवाल करना चाहता हूं कि मैंने आज आपको मदऊ किया था अपने जलसे में, मैंने आज आपको मदऊ किया था अपने जलसे में, मैंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ किया था अपने जलसे में, आज मैंने पूरे पाकिस्तान की जमातों को अपने जलसे में मेरे कायद ने मदऊ किया था। लेकिन आज भी ये फर्क है हमने, या आज भी फर्क है, आज भी तफरीक है। आप कमेटियों की बात कर रही हैं, मजाक है ये कमेटियां, ड्रामेबाजी है कमेटियां। मैं समझता हूं इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को न किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत है, न अफवाज पाकिस्तान को न किसी सियासी रिकंसिलेशन की जरूरत है। मैं राजी साहब आपको मौका दे रही हूँ जवाब देने का, ठीक है? इज़हारुल हसन साहब अब जवाब ले लें। मौक़िफ़ आप लोगों का एमकेएम का बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन कर क्या रहे हैं आप इसके लिए? कराची के गली कूचों में खुद आपके इलाके भी इस चीज से इफेक्टेड हैं, तो प्रैक्टिकली आपकी जानिब से क्या स्टेप्स इसके लिए लिए गए? मैं जरा पूछूंगी, पहले पराचा साहब से जवाब ले लूं आपकी बात का, वो देना चाह रहे हैं। जी पराचा साहब। देखिए पारस, मैं तो ये समझता था कि ये जो इस वक्त मामलात है ना जी, इसमें इस अंदाज की गुफ्तगू और पार्टियों के बारे में कहना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अब इज़हार साहब ने बात की है तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ कराची में हो रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, KIT ने, रेंजर्स के वहाँ के रेंजर्स के कमांडर ने, उन सब ने जो बयानात दिए हैं उसमें तो वाज़ेह तौर पे नाम लिए गए हैं। आप सहूलतकारों की बात करते हैं, आप बात करते हैं हमदर्दों की, जिनके नाम लिए गए हैं कि ये कत्ल करने वाले हैं,
جن کے نام لیے گئے ٹارگٹ کلنگ میں، جن کے نام لیے گئے پتہ خوری میں، اور جو خود قائد تحریک کہتے ہیں کہ جی تم سائیکلوں پہ آئے تھے، آج گاڑیوں پہ پھر رہے ہو، تم میں قبضے کرنے والے تم میں موجود ہے۔ دیکھیں نا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اب ہم پھر اسی ٹون کے اندر بات کریں، چاہتے ہوئے کر دیا آپ نے ساری چیزیں بڑی واضح ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ قصہ خانی بلاد میں تو حاجی دوست محمد صاحب جماعت اسلامی کے رہنما وہ شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح سے دیگر مقامات پر۔ راجہ صاحب اب ان باتوں میں نہیں جاتے، دیکھیں مقصد ہمارا یہ ہے کہ سانحہ پشاور کے بعد جو اتفاق رائے پیدا ہوا ہے نا، وہ مزید مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گفتگو کو ذرا آج کے پروگرام میں اوائڈ کر دیتے ہیں، مہربانی کر کے آپ دونوں اگر مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، ٹھیک ہے، دونوں کو نکل آنا چاہیے۔ اور جماعت اسلامی میں فرید پراچا صاحب اگر اس کمیشن میں، تو خدا کی قسم پاکستان کے اندر اس قسم کا مائنڈ سیٹ۔ ٹھیک ہے، اظہار الحسن صاحب میرے خیال سے آج یہ بات نہیں کرتے، پھر کسی پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرید پراچا صاحب بہت شکریہ، آپ کو میں نے پورا موقع دیا، آپ کا جواب آ گیا۔ فرید پراچا صاحب بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، ابھی بات ہو رہی ہے سہولت کاروں کی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے، جو ہمدرد ہیں، ان کو ہم سوسائٹی میں ڈیفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ہم الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے ایک طویل جنگ لڑنی اور جیتنی ہے تو یہ کام تو ضروری ہے نا۔ رک جائیں، آپ سوال اگر کرنا ہے نا تو سوال آپ یہ کریں کہ کس کے گھروں سے خالد شیخ محمد درآمد ہوا۔ آپ کو سوال کر رہے ہیں تو آپ کریں کہ کور کمانڈر حملے میں خواجہ اظہار الحسن صاحب پلیز مجھے سوالات آپ نہ بتائیں، وہ جا چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ میں سلمان غنی سے سوال کیا ہے، میں نے آپ کو پورا موقع دیا، میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سلمان غنی صاحب کا سن لیں پلیز۔ ایئرپورٹ پہ حملہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، جی پارس سے میرے خیال میں یہ بات مذمت سے مرمت کی طرف جانی چاہیے۔ بات یہ کہ اس حوالے سے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سہولت کار اور کون کون لوگ بالواسطہ طور پہ بلا واسطہ طور پہ ان کی مدد کرتے رہے، یہ تاریخ بڑی تلخ ہے۔ میرا خیال اس سے ہمیں اس سانحے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور میں اسی لیے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی فوج کی ذمہ داری نہیں دہشت گردی کی جڑیں کاٹنا، یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری بھی ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن پارس ایک بات میں سب سے کہ پاکستان کے میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو بھی ان چہروں کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان بھیانک چہروں کو بے نقاب کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری مسلسل ہو رہی ہے، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے۔ اور دشمن کون ہے؟ دشمن وہی ہے جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اور یہ لوگ ان کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں؟ میرا خیال ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ ساری دہشت گردی امپورٹ ہوئی ہے افغانستان سے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی طالبان کی ڈیفینیشن ہے، ہم سب پہ متفق ہو چکے ہیں، ہم سب اس پہ ابھی بھی کنفیوژن ہے۔ میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا گھر دیکھنا ہے، ہمیں اپنا گھر دیکھنا ہے۔ ہمارے پھولوں کے جنازے اٹھے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان تاریخ سے سبق حاصل نہیں کر رہے، اور سارا ملبہ ہم سیاستدانوں پہ بھی نہ ڈالیں۔ پاکستانی قوم کو بھی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے گی، اپنی گلی اور محلوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنے شہروں کے اندر آپ کو یہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ ہم لوگ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اور میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں، لیکن وہ سافٹ کارنر بھی ختم ہونا چاہیے، اور اتنا پریشر ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو سانحہ پشاور ہے، یہ ہماری اجتماعی ناکامی کا ثبوت ہے، اور یہ اس سانحے سے ہم تبھی سبق لے سکتے ہیں کہ ہم میں ایسی مؤثر قانون سازی کریں، اور کوئی بھی بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ نہ انہیں پرموٹ کرے، اور ان کے سد باب کے لیے مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ لیکن میں دوبارہ بار بار بات کر رہے ہیں، جو آلریڈی قانون ہے وہ نافذ نہیں ہو رہا، وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے۔ ویسے تو آپ کے پاس آئین بھی موجود ہے، ویسے قانون بھی موجود ہے، دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہے، آج تک ان دہشت گردوں کو کیوں نہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور دوسری بات ابھی شاہد لطیف صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایکسپرٹس کو بھی کمیٹی کا حصہ ہے۔ دیکھیں فیصلے اہل سیاست نہیں کرنے ہیں، اور ایکسپرٹس کو بھی، ماہرین کو بھی لینا چاہیے اعتماد میں کہ پالیسی بنانا اہل سیاست کا کام ہے، اور پالیسی پہ عمل درآمد کرنا حکومت، ان کے اداروں اور ماہرین کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک قوم کی صورت میں اور باہمی آپس میں کنسنسس کر کے پالیسی نہیں بنائیں گے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سانحات پھر ہوتے رہیں گے۔ اور ابھی جو بات فرید پراچا صاحب نے اور اظہار بھائی نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے قوم
قوم یہ چاہتی ہے کہ اب آپ معافی دے دیں, ماضی کی تلخیوں کو چھوڑیں, آگے کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے, اچھا بریک لینی ہے, لیکن شاہد لطیف صاحب ایک بات, کیا سانحہ پشاور کے بعد جو تیزی آرمی چیف میں نظر آ رہی ہے, وہ متحرک بھی ہیں, وہ آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں, آپ کو سیاسی قیادت میں وہ تیزی نظر آ رہی ہے؟ چونکہ سیاستدانوں کی بھی بہت بات کی جا رہی ہے نا, اور کسی کو بھی بری الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا, سب نے مل کے کام کرنا ہے. دیکھیں جی, اصل تو یہ معاملہ جو ہے, آپ کا آئین کیا کہتا ہے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ حکومت وقت کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے. اب بتائیے کہ اس میں اگر یہ فرض پورا نہیں کیا جا سکا تو کس کو بلیم کریں گے؟ پھر کیوں نہیں بلیم لیا جاتا؟ اب فرض کریں اس وقت ہم بلیم گیم میں نہ بھی جائیں, تو مقصد یہ ہے کہ پچھلی حکومت 5 سال رہی, قوانین تک پاس نہیں ہوئے, اور دہشت گردی جو ہے جب تک آپ مثالی سے, جس کا آج پہلی مرتبہ میرا خیال 2008 میں سسپینڈ کیا تھا آپ نے پھانسی کو, آج تقریباً 5 سال گزر گئے, 6واں سال ہے, اور آج ہم نے اس عمل کو سٹارٹ لیا ہے اس کا. یہ مثال, اور اس دوران دہشت گردی کہاں تک پہنچ گئی, اس کا کوئی لاجک ہمیں نہیں دے پا رہا کہ یہ جو سزائیں دینا تھی, اس کا تو جن ملکوں نے دہشت گردی پہ قابو پایا, مستقل حل ہے, پھر یہ وقتی ریلیف تو ہو سکتا ہے جن کو ہم غصہ ہے. نہیں, اگر آپ صرف سزائیں دینا کافی ہے, سزائیں موت پہ جو اتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, سزائیں دینا کافی نہیں, یہ ایک ایسا پہلو ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ہے. جزا اور سزا کا کانسیپٹ تو ہے نا, اور اگر آپ سزا نہیں دیں گے, ہم کیوں کہتے, جن ملکوں نے قابو پایا ان کی مثال لے لیجئے. امریکہ تو آج تک 9/11 نہیں بھولا, انڈیا آج تک بامبے نہیں بھولا, سری لنکا نے 3 دہائیاں اس کو فائٹ کیا, تو ختم کیا. مثالیں موجود ہیں, ان کا ماڈل لے لیجئے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کیسے ختم کیا. بیک آواز ڈیفائن کیا کہ یہ لوگ سٹیٹ کے دشمن ہیں, ریاست کے دشمن ہیں, سزا ہونی چاہیے. یہ ریاست میں کچھ کونوں سے یہ آوازیں آنا کہ یہ جی بھائی ہیں, ان کو منا لیا جائے, مذاکرات کر لیے جائیں. 50,000 سے 60,000 لوگ جنہوں نے مار دیے. ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کون ہے, اور ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا کسی اور کی ہے. جہاں اس حد تک کنفیوژن ہو, تو یہ جو ہمارے ساتھ 10-12 سال میں ہوا ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. چھوٹی بات, اور آپ نے سزا کی بات کی, چلیں ٹھیک ہے, سزائے موت جو شروع بھی ہو گیا ہے یہ عمل, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جو پھٹنے کے لیے تیار ہے اس کے لیے سزائے موت کیا کرے گی؟ کیا دنیا میں باقی جگہوں پہ جو دہشت گرد تھے وہ پھٹنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ دیکھیں کہیں سے تو اور کرنا پڑے گا نا ان کے لیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے میئرز آپ کو کرنے ہیں. یعنی یہ جو لوگ جن کو مینٹلی آپ نے تیار کیا پھٹنے کے لیے, ان کو کس نے تیار کیا؟ کیا ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے یا نہیں؟ اس کی جڑوں تک پہنچنا ہے یا نہیں؟ ان کو جیکٹیں کون پہنا رہا ہے؟ اچھا, ان کو فنڈز کون دے رہا ہے؟ ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کس نے بتایا کہ آج ہال میں وہاں پہ ایک فنکشن ہونے والا ہے, پچھلے راستے سے آ جاؤ, آپ کو سب کے سب بچے ایک ہال میں مل جائیں گے. سلمان غنی صاحب, میں نے بریک لینی ہے, زہر الحسن صاحب بریک لے لوں, اس کے بعد ذرا اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی کامنٹ کریں کہ یہ سزائیں کافی ہیں یا پھر کوئی جامع پالیسی کی ضرورت ہے, آگے اور بڑھ کر بھی سوچنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک ہم اپنی احتساب کیسے کریں گے, جب تک ہم اپنی غلطیوں کا احتساب نہیں کریں گے, یہ سانحات ہوتے رہیں گے, ہمیں یہ دیکھنے پڑیں گے. پھر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ. اچھا خواجہ اظہار الحسن صاحب, جو بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ درد میں کمی ہے یا درد کا علاج ہے؟ اور دوسری بات جو ہم خودکش بمبار کے حوالے سے کر رہے تھے, جو ہر وقت پھٹنے کے لیے اڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ 2 سوال آپ نے کیے. پہلی چیز تو پارس, میں تھوڑا سا آپ کو دنیا کے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں ذرا اس پہ روشنی ڈال. جی پلیز. بمبئی اٹیک کے بعد انڈیا نے کیا کیا؟ پاکستان کو پوری دنیا میں نہ صرف اس نے بدنام کیا, بلکہ پاکستان کو دھمکی بھی دی اور للکارا بھی. اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان پہ طرح طرح کی پابندیاں لگانے کے لیے کوششیں بھی کی. یہ ٹوین ٹاور کے بلاسٹ کے بعد امریکہ نے کیا کیا؟ جی, انہوں نے سیاسی جماعتوں کا اتحاد طلب نہیں کیا, کمیٹیاں نہیں بنائی. انہوں نے پریزیڈنٹ بیٹھے, افواج پاکستان کے سربراہ بیٹھے, خارجہ پالیسی بنی, افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, آپ کے ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کو آپ کی موجودگی میں اٹھا کے لے کے چلے گئے, ایکشن کیا. پھر اس کے بعد انڈونیشیا کی پالیسی کیا تھی, سری لنکا نے کیا کیا. سری لنکا پوری دنیا میں یہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, جب ریاست کے خلاف, افواج کے خلاف
جب کاروائی کی جاتی ہے تو اس وقت یہ کمیشن اور اجلاس کام نہیں کرتے، ڈانٹ کر کلیئر کٹ پالیسی بنائی جاتی ہے اور قوم کو ایک پیج پہ لایا جاتا ہے اور سربراہان مملکت پالیسی دیا کرتے، پالیسی لیا نہیں کرتے۔ میں اس وقت کیٹیگوریکلی آپ سے کہہ رہا ہوں، چیف آف دی آرمی اسٹاف یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان وہ بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے، یہ سیاسی شعبے بازیاں بند کریں، سیدھی سیدھی بات کریں۔ ایک صاحب طالبان کے دفتر کھولنے کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری پارٹی کے گھر سے جو ہے نا طالبان نکلتے ہیں، آپ اس کے بعد قوم کو آن بورڈ لے کر آپ فوج کو ڈسٹریکٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری پارس، میں بڑی کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو، میڈیا کو، آپ کو پوری عوام کو آن بورڈ لینا ہوگا، آپ وہ کردار ادا کریں۔ آپ اس وقت بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے افواج پاکستان کی اس وقت بھرپور حمایت کے ساتھ کروڑوں لاکھوں عوام کو موبلائز کریں۔ میں آخری بات ایک آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی اسی بات میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے جو سیاسی حلقوں کی بات کی، تو پھر یہ جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، جو یہ سیاستدان بیٹھے ہیں، ان کو وار افیئرز کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ محاذ پر کیا ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کیا کرنا ہے، دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے، تو خواجہ اظہار الحسن صاحب پھر یہ اگلے جمعے کو کیا نکال کے ہمارے سامنے رکھیں گے؟ یہ کون سے ایسے سخت اور مشکل فیصلے کر رہے ہیں جن کے لیے ان کو سوچنے کے لیے 7 دن کا وقت چاہیے؟ پارس، کیا آپ بھول گئی جو چرچ میں 150 سے زائد لوگ شہید ہوئے؟ کیا واگا بارڈر پہ اوپر آپ نے ہمارے سویلینز کی اور فوجیوں کی لاشیں ہمیں یاد نہیں؟ کیا یہ بچے معصوم جو آج شہید ہوئے، کیا آپ میں حوصلہ ہے ان میں سے کسی ایک ماں کو آپ لائیو لے کر نہیں اس کا بیپر کر سکتی ہے؟ نہیں ہے، نہیں، ہزارہ کمیونٹی کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ آپ میں سے کوئی بھی ایک اینکر، میں پورے میڈیا کو اس وقت چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک ماں کو آپ لے کر لائیو اس کا بیپر کریں اور اس سے یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائیں، آپ کا دل ہلا دے گی وہ ماں کی دعائیاں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مقصد سارا صرف اس وقت یہ ہے کہ آج ہماری نسلوں پہ بات ہوئی ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چھوڑ دیجیے این کیم کا میں نمائندہ نہیں ہوں، پاکستان کا شہری ہوں۔ خدا کے واسطے اگر اس وقت آپ ہماری یہ بات سن لیتے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ مانسٹر ہیں، ان سے نہ مذاکرات کی بات کریں، نہ ان سے کسی ڈائلاگ کی بات کریں، سیدھے انہوں نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہے، فوجیوں کے گلے کاٹے، ان سے سیدھے بات کریں۔ میرے 3 سٹنگ ایم پی ایس جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، پورے پاکستان کے اندر سینکڑوں ہزاروں فوجی شہید ہو چکے ہیں، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے جو اس وقت سربراہان اور ساتھی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ہم مزید شہید ہونے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو 135 بچے، جو 150 بچے اس وقت معصوم بچے جو اس وقت شہید ہوئے، خدا کے لیے اگر اس میں شاید میرا بچہ ہوتا، آپ کا بچہ ہوتا، یا ان تمام میرے بولنے والوں کا خدا نہ خواستہ بچہ ہوتا، تو یہ پروگرام اس وقت جو ہے نا، یہ خون آلود پروگرام ہوتا، غم میں ڈوبا ہوا پروگرام ہوتا، اور ہمارے جذبات کچھ اور بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ بچے بھی سب کے بچے تھے خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ آپ نے جو بات کی اسی کو ذرا آگے لے کے چلتے۔ سلمان غنی صاحب، اب یہ جو صورتحال، اگر ہمیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے، جو باتیں خواجہ اظہار الحسن کر رہے ہیں، جو باتیں مارشل شاہد لطیف صاحب کر رہے ہیں، اگر ہے تو کیا خیال ہے کہ پھر فنڈز اب انہی کاموں کے لیے ہونے چاہیے، ٹریننگ انہی کاموں کے لیے ہونی چاہیے، لیڈرز کے درمیان گفتگو بھی انہی چیزوں پر ہونا چاہیے، یا اب بھی ہماری ترجیحات وہی ہیں، وہی میٹرو، وہی موٹر وے، نیکٹا نہیں ہے؟ دیکھیں، بھارت سے ابھی خواجہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اس سے کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے کہ کبھی ہم ان کے حمایتی ہو گئے، کبھی ہم ان کے مخالف ہو گئے۔ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، یہ دہشت گردی کی لعنت مسلط کس کے دور میں ہوئی، کس کی ٹیلی فون کال آئی تھی، ماضی کے اندر کون طالبان سے مذاکرات کی بات کرتا رہا، کون انہیں ٹارگٹ کرنے کی بات کرتا رہا۔ میں نے یہ بات کہی کہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام اور انتشار سے دوچار کرنا ہے، اور جو لوگ دشمن کے ایجنڈے پہ کار فرمائے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری میں اور سنگین جرائم میں ملوث ہے، آپ کے پاس قوانین تو موجود ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قوانین پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہماری حکومتیں جو ہے وہ سیاسی پریشر لیتی ہیں، لیکن آج ہم سکتے کی عالم میں، پاکستانی قوم سکتے کی عالم میں ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا۔ دیکھیں، خواجہ صاحب کی ریزرویشن ہوگی کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب فوری طور پہ پشاور پہنچے۔ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ بالکل میں دوں گا کہ انہوں نے تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے جا کے حکومت کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ کس کی پالیسی آج کیا تھی، ماضی کے اندر کیا تھی، یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں،
اور پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. لیکن جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں اس دن کے بعد سے یہ ساری مصیبت شروع ہوئی. دہشت گردی کیسی آئی, دہشت گردی کی پنیری کس نے لگائی؟ آج تو یہ تناور درخت بن گیا ہے, اسے ہم نے کاٹنا ہے. اور یہ صرف میری فوج ہے, یہ صرف یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ گئی ہے. اچھی بات ہے, قوم ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. ہمارے اداروں میں کتنی اہلیت ہے, کتنی صلاحیت ہے, اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. کیا ہمارے ادارے, پولیس کا ادارہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہوا تھا؟ کیا ہمارے رینجرز اس کے لیے تیار ہوئے تھے؟ میری فوج جو تھی وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے تھی. بدقسمتی سے ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے ہمیں اپنی فوج کو آج شہروں میں لانا پڑ رہا ہے. دہشت گردوں کا کلا کما ان سے ہم نے کروانا ہے, ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. بالکل, ماضی کے تجزیے ہمیں رزلٹ چاہیے. ماضی کے تجزیے سبق سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, تو کیا ہم سبق سیکھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا سبق ہمیں اور کوئی نہیں مل سکتا. لیکن شاہد لطیف صاحب, جو بات خواجہ اظہار الحسن صاحب کر رہے تھے, اور میں نے سوال کیا سلمان غنی صاحب سے بھی, ذرا ایک بات بتا دیں کہ جن والدین کے بچے یہ شہید ہوئے ہیں, یہ جو موٹر وے ہے اور یہ جو میٹرو ہے, وہ کیا کریں گے اس کا؟ کیا انسداد دہشت گردی میں انویسٹمنٹ کے بغیر آپ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے نا کہ دہشت گردی کے لیے پلاننگ تو آپ بہت کرتے ہیں. مذمت کر لی, اگلے دن کچھ چند لاکھ روپے لوگوں میں بانٹ دیے, ایک ہفتہ یاد رہا, بھول گئے. کتنی ذلت کی بات ہے ان کے لیے کہ انسانی زندگی کے لیے آپ نے کہا ان کو چند لاکھ دے دو تاکہ یہ بھولیں اور آگے چلیں. 20 واقعات ہمارے ساتھ, بڑے بڑے حملے, مگر اس کے اوپر کوئی پالیسی, کوئی عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوا. آج اگر ہماری پھر یہی سچویشن ہے, دیکھیں آپ کو خطرات اندرونی بھی ہیں, بیرونی بھی ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, جو بھی سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بڑے عرصے سے یہ اس طرح کی کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں, اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں, ہمارے پاس افغانستان کے ثبوت ہیں. افغانستان کے تھرو کون یہ کام بلوچستان میں اور پاکستان میں کرتا ہے؟ انڈیا کے بے شمار قونصل خانے آپ کے بارڈر کے ساتھ ساتھ, افغان بارڈر کے ساتھ, اور وہاں سے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ہمارے علم میں ہے. فورن آفس کیا کر رہا ہے آپ کا؟ تو پھر یہ دیکھیں نا, یہی بات آ گئی. آپ نے بات کی ریسورسز کی. مجھے بتائیے کہ آج میں ماضی کو کچھ دیر کے لیے بھولنا بھی چاہتا ہوں, کیونکہ ہم اب 21ویں صدی میں ہیں, ہمیں آگے چلنا ہے. دنیا جس طرح سے آپ پر حملے کر رہی ہے تابڑ توڑ, اور آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں 16 دسمبر مشرقی پاکستان, اور پھر 16 دسمبر, آپ اس کو آج بھی انسیڈنٹل کہتے ہیں. یہ وقت بتائے گا کہ اس کے پیچھے کتنی بھیانک منصوبہ بندی ہوئی. مگر دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کا سامنا کیوں نہیں کیا, ہم نے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا. اور مقابلہ کیسے ہو کہ آرمی اتنا بڑا آپریشن نارتھ وزیرستان میں کر رہی ہے, اور اس آپریشن کے بعد ہمیں ری ایکشن کا بھی پتا تھا, ہمیں پتا تھا کہ بلو بیک ہوگا, اور بلو بیک کہاں ہوگا؟ شہروں میں ہوگا. تو شہروں میں آرمی نے گلی محلوں میں جا کے آپ کی حفاظت نہیں کرنی, یہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے وہ والا آپریشن کر کے ان کو ان کی جڑوں سے اکھاڑنا, ان کے سارے ٹھکانے تباہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. قربانیاں دی جا رہی ہیں. ویسے یہاں پر بھی پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی یہی ہے کہ جب کہا جا رہا تھا, آپ کے انٹیریئر منسٹر نے آپ کو نیکٹا کا وعدہ کیا تھا, اور نیکٹا ہی اس کا سولوشن تھا. 6 ماہ سے فائل پڑی ہے وزیر خزانہ کے ٹیبل پہ, مگر اس کے اندر سیاست یہ ہوئی کہ فنڈ ہی نہیں دیا گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس, میں موٹر وے اور میٹرو کی تنقید نہیں کرنا چاہتا, یہ ہمارے ملک کی ترقی کے حصے ہیں, مگر کوئی ترجیحات بھی تو چیز ہوتی ہے نا, کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت آئین میں آپ کا اولین فرض ہے. تو اس کے مطابق جو خطرے ہیں ان کے لیے آپ کو ریسورسز پرووائڈ نہیں کرنے. کیا آپ نے وہاں پہ اس کو پولیس کو ٹرین نہیں کرنا تھا؟ کیا آپ نے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ نہیں بنانا تھا؟ کیا آپ نے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس نہیں بنانی تھی؟ وہ اس کا جواب دیا جائے کہ کیوں نہیں بنی, اور اگر کیوں نہیں بنی اور اس کا واقعی یہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب کیا جائے کہ کس نے نہیں بنائی, اور اتنے سارے ہزار لوگ جو پھر مارے گئے اس کا ذمہ دار کون ہے. اور آج سے آپ ہمیں مہربانی کریں, ایک پورا بلو پرنٹ دیں اس پلان کا, کہ اب جو کچھ نہیں آپ کر سکے فوری طور پہ آپ کیسے کرنے جا رہے ہیں. اور اسی پہ میں نے تنقید کی کہ یہ جو پالیسیز کی بات, بڑے ادب کے ساتھ, یہ پالیسیز بالکل سیاستدانوں نے بنانی ہے کیونکہ انہی کا فرض ہے, مگر پالیسی اپروو انہوں نے کرنی ہے, ایکچولی بنانی ایکسپرٹس نے ہے, وہ اپروو کرنی ہے. میں اپروول کی بات نہیں کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ بنانے والے ہیں ان کو شامل کیجئے تاکہ فوری طور پہ. آپ نے بھی نیکٹا کا ذکر کیا, خواجہ صاحب ذرا بتا سکیں گے یہ جو نیکٹا کی بات ہو رہی ہے, نیکٹا ابھی تک فعال کیوں نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ کیا یہ ہماری ترجیح پر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا آپ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 16 دسمبر کو جو پہلا فیصلہ ہو وہ یہی ہو کہ نیکٹا کو آپریشنلائز کرنے کے حوالے سے, نیکٹا کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, ہمارا تو اس بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر ویژن ہے. ہمارے اسٹیٹمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے
ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو اندرونی اور داخلی جو اس وقت حساس قسم کے دہشت گردی انتہا پسندی کے معاملات ہیں جی اس میں فوری طور پر اپنی پالیسی مرتب کرنی. ٹھیک. اگر انسان کی جان محفوظ ہے، امن و امان ہے، بیرونی شورشیں سازشیں ان کا قلع کما کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ تعلیم پہ بات کریں، پھر صحت پہ بات کریں، پھر لوکل گورنمنٹ پہ بات کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بحیثیت سیاسی جماعت اور بحیثیت پاکستان کی قومی سیاسی جماعت ہم نے ہمیشہ ہر نازک موڑ پر نہ صرف اپنے پاکستان کے ان سینسٹیو ایشوز کو ہائی لائٹ کیا بلکہ اس کا حل بھی پیش کیا. میں گزارش یہ کروں گا آخر میں کہ دیکھیں آپ کا ایک پروگرام پورے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام دیکھ رہے ہیں. میں پارس آپ سے اور آپ جیسے تمام معزز اینکر پرسن حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اب اس وقت پاکستان میں آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ایک گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. آپ کو پاکستانی قوم کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خطرات سے نبرد آزما ہونے کا فارمولہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستانی قوم ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، تحریک انصاف ہم سب بٹے ہیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے اپنے پروگراموں کے ذریعے ایسے ہی لوگوں کو آگے لائیں اور کم از کم ایک ماہ کا انٹرویو ضرور دکھائیں. ٹھیک ہے، ویسے ہم دکھا رہے ہیں. ایک ماہ کا انٹرویو ضرور دکھائیں اور اس کے جذبات پورے پاکستان کو دکھائیں کہ وہ ماں کیا سوچتی ہے جس کا جوان سال بیٹا اس وقت شہید ہوا. بہت مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. خواجہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخری کامنٹ سلمان غنی صاحب. دیکھیں ہماری فوج اور ہماری حکومت تو کوششیں کر رہی ہے لیکن واقعی اس میں ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے اور فکری محاذ پر کیا علماء کو بھی مل کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور شاہد لطیف صاحب اور ان جیسے اور جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بطور تھنک ٹینک مشورے بھی دینے چاہیے نا. سبھی کی ذمہ داری ہے. کامنٹ دیکھیں بات یہ کہ پارس میں صرف یہ کہوں گا لاسٹ کمنٹ میرا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پالیسیز ڈکٹیشن پہ بنائی، بیرونی ایجنڈا پاکستان میں کار فرما رہا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے دہشت گردی کے سدباب کے لیے پالیسی بنانی ہے وہاں ہمیں ایک پاکستانی ایجنڈا آگے رکھنا. اور خواجہ اظہار صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کر پائے گی، جس میں غریب کے بچے کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں ملیں گی، وہ پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام کے لیے، اقتصادی استحکام کے لیے اس کی دہشت گردی کی جڑیں بھی کاٹنی ہے اور اس جن کو قابو بھی کرنا ہے. اور یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ باہر کا مسئلہ نہیں ہے. پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہمیں ایک مؤثر پالیسی بنا کے اس پہ کاربند ہو جائے اور جو پولیٹیکل پارٹیز اختلاف کرتی ہے یا ان کی حمایت کرتی ہے اسے بے نقاب کرنا بالکل کرنا چاہیے. اور جو ہمدرد ہیں ان کی موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمدردوں کو بھی ہمیں الگ کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سلمان غنی صاحب. خواجہ اظہار الحسن صاحب ایم کیو ایم سے بہت شکریہ آپ کا. اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سانحہ پشاور کو آج چوتھا دن ہے. کیا ہم کو لگتا ہے کہ اس سانحے کے بعد ہم بدل گئے ہیں؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.